بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو کے اندر آپ جانیں گے تلاوت قرآن کریم کی فضیلت کے بارے میں۔ قرآن کریم پوری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام ہے۔ اس کا اصل حق تو یہ ہے کہ اس پر سمجھ کر عمل کیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے نوازنے کا ایک ذریعہ قرآن کریم کے الفاظ کی تلاوت کو بھی قرار دیا، یعنی قرآن کریم کے الفاظ کی تلاوت بھی بے انتہا اجر و ثواب کے حامل ہے۔ قرآن کریم کی تعلیمات تو دنیا آخرت کی فلاح کے ضامن ہے، لیکن اس کے ایک ایک لفظ میں نور ہے، اور اس کی محض تلاوت بھی موجب ثواب اور باعث خیر و برکت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھے اس کو ایک نیکی ملے گی، اور یہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص صرف الف لام میم کی تلاوت کرے تو صرف اتنی تلاوت سے بھی نامہ اعمال میں 30 نیکیوں کا اضافہ ہو جاتا ہے، اور اسی حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ ثواب بے سمجھے پڑھنے پر بھی ملتا ہے، کیونکہ الف لام میم ایک ایسا لفظ ہے جس کی معنی کوئی نہیں جانتا، نہ اس کا صحیح مفہوم سمجھنے کا کوئی امکان ہے، کیونکہ یہ حروف مقطعات میں سے ہے جو متشابہات میں داخل ہے اور ان کی معنی کوئی نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حروف کی مثال دے کر یہ بھی واضح فرما دیا کہ تلاوت قرآن کا یہ ثواب معنی سمجھنے پر موقوف نہیں ہے، بلکہ بے سمجھے تلاوت پر بھی یہ ثواب ملتا ہے۔ عرض، جب صرف الف لام میم پڑھنے میں 30 نیکیاں حاصل ہوئے تو قرآن کریم کا ایک رکوع یا ایک سورت پڑھنے سے کتنا اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ اسی لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ ہر روز صبح کو دوسرے کاموں میں مشغول ہونے سے پہلے قرآن کریم کی کچھ نہ کچھ تلاوت کا معمول بنائے۔ اگر زیادہ نہ پڑھ سکے تو ایک پارہ پڑھ لے، اور اگر اتنا بھی ممکن نہ ہو تو کم از کم ایک رکوع ہی پڑھ لیا کرے، تو ہر روز اس کے نامہ اعمال میں سینکڑوں نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہے گا۔ اسی طرح ہر مسلمان کو چاہیے کہ قرآن کریم کی کچھ سورتیں زبانی یاد کر لے، تاکہ جب موقع ملے قرآن کریم کھولے بغیر بھی وہ زبانی تلاوت کر سکے، اور اس طرح چلتے پھرتے بھی اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کر سکے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے جوف میں یعنی حافظے میں قرآن کا کچھ حصہ نہ ہو وہ ایک ویران گھر کی طرح ہے۔